الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختصر وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور یہاں اس لیے بھیجا کہ اس وقت کو قیمتی بنائیں اور اس کے بعد جو ایک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ جو وقت سے پہلے تیاری کرتا ہے تو وہ پچھتاتا نہیں ہے، جو وقت میں تیاری نہیں کرتا بعد میں پچھتاتا ہے کہ کاش ہم نے اس وقت سے فائدہ اٹھا لیا ہوتا۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ اگر کوئی پچھلا گزرا ہوا لمحہ 1,00,000 روپے دے کر بھی واپس لانا چاہے اور اس کا حصہ بڑھا لیں، کروڑ روپے دے کر بھی واپس لانا چاہے تو واپس نہیں لا سکتا۔ ہم اپنے قیمتی اوقات کو کہاں کہاں ضائع کر رہے ہیں، یہ ہر آدمی اپنا خود جائزہ لے سکتا ہے۔ میرا ایک بہت پرانا شعر یاد آیا۔ بندے نے عرض کیا کہ وقت پر وقت کی گر بات نہ مانی ہم نے، وقت پر وقت کی گر بات نہ مانی ہم نے، وقت پھر وقت نہ دے گا ہمیں پچھتانے کا، وقت پھر وقت نہ دے گا ہمیں پچھتانے کا، وقت پر وقت کی گر بات نہ مانی ہم نے، وقت پر وقت کی گر بات نہ مانی ہم نے، وقت پھر وقت نہ دے گا ہمیں پچھتانے کا، نہ صراحی کا ٹھکانہ ہے نہ پیمانے 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 کا، کیا بنے گا میرے ساقی تیرے مے خانے کا، کیا بنے گا میرے ساقی تیرے مے خانے کا، وقت پر وقت کی گر بات نہ مانی ہم نے، وقت پر وقت کی گر بات نہ مانی ہم نے، وقت پھر وقت نہ دے گا ہمیں پچھتانے کا، وقت پھر وقت نہ دے گا ہمیں پچھتانے کا۔ حضرت حاتم اصم ہیں، بزرگ ہیں حضرت حاتم اصم۔ اصم مانے بہرا۔ ان کے بہرا ہونے کی بھی وجہ لکھی ہے بزرگوں نے، لیکن وہ ابھی ذکر کے لائق نہیں ہے، ابھی کبھی پھر۔ بہرے تھے نہیں، بہرے بن گئے، اور زندگی بھر بہرا بن کر رہنا
قبول کیا. کیا بڑے حوصلے والے لوگ تھے. اللہ اکبر. کسی کا دل رکھنے کے لیے، کسی کو شرمندگی سے بچانے کے لیے ایک ایسا عیب خود کے لیے اپنے لیے تصور کر لیا جو عیب ان میں تھا نہیں، لیکن دوسرا چونکہ اس کی وجہ سے شرمندہ تھا، لہٰذا عمر بھر کے لیے عصم، حمزہ صاد میم، عصم کہنا اور کہلانا پسند کر لیا. یہ حضرت حاتم عصم ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں پائے کے. یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری مجلس میں جس جگہ تم بیٹھے ہو، بات کر رہے ہو، اور وہاں پہ ایک آدمی ایسا ہو جو کسی کی طرف سے مقرر کیا گیا ہو اور تمہاری باتوں کو لکھ رہا ہو، چاہے تمہارے ابو نے مقرر کیا ہو یا سرکاری آدمی ہو، بعض جگہ سرکاری لوگ بھی آ جاتے ہیں. کشمیر میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں حاضر تھا، 1992 کی بات ہے غالباً یا 93 کی. تو وہاں پہ ایک صاحب آئے، ان کے پاس نوٹ بک چھوٹا سا تھا اور قلم تھا، جیب سے نکالا اور بیٹھ گئے. ہمیں بھی ذرا مشکوک سے لگ رہے تھے کہ یہ بظاہر تو ہمارے حلقے کے آدمی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کوئی آدمی آیا ہوا بڑا شوق رکھتا ہو کہ حضرت کی باتیں لکھیں گے، تو لکھ رہا ہے. بعد میں حضرت والا سے بہت ہی اتفاق سے ملا، بہت ہی محبت سے ملا بیان کے بعد، اور کہنے لگا کہ حضرت میں تو حکومت کی طرف سے مقرر ہوں، اور میں یہاں یہ لکھنے آیا تھا کہ آپ کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کر رہے، پاکستان سے آئے ہیں آپ، وہ آپ کوئی ایسی قابل اعتراض کوئی گفتگو تو نہیں کر رہے، کوئی ایسا سیاسی بیان تو نہیں دے رہے، کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے جو ہماری پالیسی کے خلاف ہو. یہ چیزیں ہمیں نوٹ کرنے کے لیے سرکاری طور پہ بتایا گیا تھا کہ یہ چیزیں نوٹ کرو. لیکن واللہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ کے بیان میں یا تو وہ باتیں تھیں جو آسمان کے اوپر کی ہیں، یا وہ باتیں تھیں جو زمین کے نیچے کی ہیں، درمیان کی تو کوئی بات تھی ہی نہیں. میں تو اس پر مقرر ہوں کہ میں زمین و آسمان کے درمیان کی چیزیں لکھوں، آپ جو کچھ فرمائیں. لیکن آپ نے تو کوئی ایسا ذکر کیا ہی نہیں، آپ نے تو کوئی ایسا ذکر کیا ہی نہیں. آپ نے صرف زمین کے نیچے کی بات کی، یعنی قبر میں جانے کے بعد کی بات، اور آسمان کے اوپر یعنی جنت کی بات یا جہنم کی بات. درمیان کی تو کوئی بات کی ہی نہیں. تو میرے پاس تو لکھنے کو کچھ بھی نہیں رہا، صرف وہ باتیں میں نے کچھ لکھی جو مجھے ذاتی طور پر آپ کی پسند آئی، وہ میں نے اپنے لیے لکھ لی ہے. لیکن سرکاری طور پر کوئی بات بھی اس قابل نہیں تھی کہ آپ کی اس پر اعتراض ہو سکے. یہ مثال دے دی، تو میں بھی تھا اس میں الحمدللہ اس مجلس میں. تو حضرت حاتم عصم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مقرر کیا ہوا شخص بیٹھ جائے تمہاری محفل میں، اور تم لوگ دوست احباب آپس میں سب گفتگو کر رہے ہو، بے تکلف گفتگو ہو رہی ہے. بعض دفعہ گفتگو کسی کی بھی ہوتی ہو، لیکن جو دھیان میں بسا ہوتا ہے تو دھیان اسی کا لگا رہتا ہے نا. فرید جاوید ہیں، ایک شاعر ہیں، بہت زیادہ مقبول نہیں ہے لیکن اس شعر سے ان کی شہرت ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ گفتگو کسی کی ہو، گفتگو کسی کی ہو، گفتگو کسی کی ہو، تیرا دھیان رہتا ہے. گفتگو کسی کی ہو، تیرا دھیان رہتا ہے. ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا،
ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے، سلسلہ تکلم کا گفتگو کسی کی ہو، گفتگو کسی کی ہو تیرا دھیان رہتا ہے، گفتگو کسی کی ہو تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے، سلسلہ تکلم کا ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے، سلسلہ تکلم کا۔ بیٹھے ہیں دوست صاحبہ باتیں کر رہے ہیں اور غپ شپ ہو رہی ہے۔ یہ گپ شپ لفظ صحیح نہیں ہے، ہم لوگ گپ شپ کہتے ہیں نا، یہ گاف سے نہیں ہے بلکہ غین سے ہے، غپ شپ۔ اردو درست کیجئے، یہ لفظ غپ شپ ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ وہ جو کھانے کی چیز ہوتی ہے نا، تل سے بنی ہوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے، سردیوں میں کھاتے ہیں، گجک کہتے ہیں نا، لیکن وہ لفظ گزک ہے، گزک، جیم کی جگہ زا ہے، گزک۔ بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، بے تکلف ماحول ہے، اس میں ابھی ظاہر کوئی فکر نہیں ہوتی کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا، کسی کی بات کر لی، کبھی کسی کی بات کر لی، کبھی لایانی گفتگو کر لی، کبھی دنیا کی گفتگو کر لی، کبھی کسی پر تہمت لگا دی، کبھی کسی پہ الزام لگا دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی اچھائی بھی بیان کر دی، کسی کی برائی بیان کر دی، بس ہر طرح کی ملی جلی گفتگو ہوتی ہے، کیونکہ کوئی فکر نہیں ہوتی، بے تکلف ماحول ہے۔ لیکن ایک آدمی کو پتہ چل گیا کہ فلاں شخص جو بیٹھا ہے نا، یہ میری بات لکھ رہا ہے۔ حضرت حاتم اصم فرماتے ہیں، کیا مثال دی ہے سبحان اللہ، فرمایا کہ حضرت حاتم اصم فرماتے ہیں کہ تم کو پتہ چل گیا کسی ذریعے سے کہ وہ آدمی جو بیٹھا نا کونے میں، وہ تمہاری ایک ایک بات لکھ رہا ہے، ایک ایک جملہ لکھ رہا ہے۔ کیا ہوا، نہیں ہوا؟ تمہاری ایک ایک بات لکھ رہا ہے۔ تو اب حاتم فرماتے ہیں کہ تم کیا کرو گے، سنبھل کر بولو گے یا نہیں بولو گے؟ ایک ایک جملے سے پہلے سوچو گے کہ یہ بات میری قابل اعتراض تو نہیں ہے، یہ کہیں جا کر میرے خلاف تو نہیں ہوگی یہ بات۔ تو جس طرح تم اس ایک مجلس میں اس کی رعایت رکھتے ہو، اسی طرح پوری زندگی جو بات کرو پہلے سوچو پھر بولو، پہلے سوچو اس کے بعد بولو۔ ایک والد صاحب نے، حضرت والا رحمۃ اللہ نے سنایا تھا کہ ایک والد صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا بہت ایسی باتیں میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں جو مناسب نہیں ہے، ایسا کرنا 3 دن تک تم جو کرو یا جو بولو، جو کرو یا جو بولو وہ اپنی ایک ڈائری میں لکھ لیا کرو دیانت کے ساتھ کہ آج میں نے یہ بات کی، یہ عمل کیا، صبح اٹھا تو میں نے یہ کیا، اس کے بعد میں یہاں گیا، اس سے میں نے اپنے دوست سے یہ باتیں کی، پھر دکان چلا گیا، دکان میں نے تجارتی گفتگو یہ کی، اس کے بعد مجھے پیسے ملے یا کچھ ادھار ہو گیا، کچھ بھی کوئی بھی حالات آئے ہوں، کوئی بھی گفتگو ہوئی ہو، کوئی بھی معاملہ درپیش ہوا ہو، وہ سب تم لکھنا 3 دن کا، اس کے بعد مجھے پیش کر دینا۔ جی ابو جی ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا۔ پہلے کے بچے تھے نا مان لیتے تھے، اب تو پتہ نہیں کہیں گے کہ پتہ نہیں ابو جی کو کیا ہو گیا، اتنا وقت کسے ہے، اب تو اردو لکھنا بھی نہیں آتا لوگوں کو، اب تو رومن کا اتنا زیادہ رواج ہے کہ اردو لکھنا ہی نہیں آتا،
پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں پیدا ہوئے، اردو بچپن سے پڑھی ہے، لیکن اب کچھ ایسی عادت خراب ہو گئی ہے کہ بس اردو لکھنا نہیں آتا. کہ نہیں لکھا جاتا. بس میں کوشش کرو. میں نے ایک دوست سے کہا تم کوشش کرو. مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کو رومن میں اصلاحی خط لکھوں. میں نے کہا خدا کے لیے کبھی مت کرنا ایسا. اگر تم نے کسی دن رومن میں مجھے اصلاحی خط لکھا تو اس کا جو جواب جائے گا نا وہ تم سن لینا. پھر میں نے کہا تم لکھو تو صحیح. نہیں مجھے میری رائٹنگ بہت خراب ہے. اور جب اس کا خط آیا تو بہت ہی مناسب اس کی تحریر تھی. بس عادت خراب ہو گئی ہے. میں نے کہا یہ جو تحریر ہے نا یہ بہت سو سے اچھی ہے. تمہاری یہ تحریر ایسے لوگوں سے اچھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میری تحریر اچھی ہے نا. پھر تم کچھ دن اگر اس کی مشق کرو گے تو مزید بہتری آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مشق نہیں ہے، عادت نہیں ہے. تو بیچارہ اچھا لڑکا تھا، مان لیا اس نے. اس کے بعد ایک دن گزرا، صرف شام کو آ کے اپنے ابو کے سامنے کہا ابو جی یہ میرے بس کا روگ نہیں. میں تو تھک گیا لکھتے لکھتے، اور اس میں ایسی ویسی باتیں بھی تھیں جو مجھے آپ کے سامنے کرتے ہوئے لکھتے ہوئے شرم آ رہی تھی. میں کیسے لکھتا؟ بہرحال جو کچھ بھی کیا وہ اگر برا ہے تو آپ مجھے اس پہ ٹوکیں، اور اچھا ہے تو شاباشی دیں. لیکن جو کچھ میں نے ایک دن میں کیا لا کے دے دیا. اب کل سے یہ میں نہیں کر سکتا. بہت ہی مشکل کام ہے. کل اور پرسوں جہاں تک آپ کا حکم ہے وہ میں نہیں کر سکتا. بہت مشکل کام ہے. تو پھر ابا جی نے دیکھ کر کہا کہ ماشاءاللہ تم نے تو بہت اچھا لکھا ہے، لیکن جو کچھ تم کرتے ہو، یہ جو تمہارے ساتھ فرشتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ جو کرامن کاتبین ہے نا، یہ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو یہ جانتے ہیں اور لکھتے ہیں. ابھی جیسے میں نے کہا نا لکھتے ہیں، یہ بھی لکھ لیا انہوں نے. میں اگر یہ کہتا کہتے ہیں تو یہ بھی لکھ لیتے، لیکن کہتے ہیں چونکہ نہیں ہے، لکھتے ہیں، لہذا یہ لکھ لیا لکھتے ہیں. کوئی ایسا لفظ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ ایسا نہیں نکلتا زبان سے کہ ایک گھات میں بیٹھا ہوا ہے. کون ہے وہ؟ فرشتہ ہے گھات میں بیٹھا ہوا اور وہ لکھ رہا ہے. ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے. کل پھر انکار نہیں کر سکیں گے کہ یہ لفظ نہیں کہا تھا. ارد گرد دیکھے گا کہ ارے کوئی ہے تو نہیں گواہی دینے والا، چلو میں انکار کر دیتا ہوں. کیا کہ یا اللہ میں نے یہ کہا ہی نہیں. اچھا، کہ کوئی گواہ نہیں ہے نا. بظاہر دیکھے گا کوئی گواہ ہے نہیں، لیکن اعضاء گواہ ہو جائیں گے. آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہ بن جائیں گے، ہاتھ گواہ بن جائیں گے، پیر گواہی دیں گے. ساغر ایک شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر، حشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر، سارے ان کے ہی طرفدار نظر آتے ہیں، سارے ان کے ہی طرفدار نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نظام قائم کیا نا، اس نظام کے تحت چل رہا ہے. ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. پہلے زمانے میں نہیں پتہ چلتا تھا ریکارڈ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، محفوظ کیسے ہو جاتا ہے. ایک بات آدمی کہہ کر گزر گیا، ہوا میں وہ چلی گئی، فضا میں اڑ گئی، اب وہ کیسے اس کا ثبوت ہوگا.
وہ کیسے دوبارہ آئے گی؟ تو سائنسدانوں نے کہا اب تک جتنے انسانوں نے جو باتیں کی ہیں نا دنیا میں، وہ سب فضا میں موجود ہے، اس کی بازگشت اب بھی سنائی دیتی ہے، وہ ضائع نہیں ہوتی. اچھی بات کی ہے تو وہ بھی، اور بری بات کی ہے تو وہ بھی. اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت حاتم اعصم ہے، ان کی جو یہ نصیحت ہے بظاہر تو بہت سادہ سی ہے، لیکن اس پہ اگر غور کیا جائے تو پوری زندگی کا معاملہ ہے. تھوڑی دیر ہم کسی نوٹ کرنے والے کے سامنے زبان کو بے احتیاطی سے استعمال نہیں کر سکتے، تو جو پوری زندگی ہے اس میں کتنا بے دریغ بولتے ہیں، کتنی لایانی گفتگو ہوتی ہے، کتنی ایسی گفتگو ہوتی ہے جو سراسر گناہ ہے، اور کتنی ایسی گفتگو ہوتی ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے. لایانی کسے کہتے ہیں؟ جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ. اگر دنیا کا بھی فائدہ ہو تو بھی اس کی اجازت ہے، وہ لایانی نہیں ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے تھے کہ اگر کوئی سبزی والا اپنی سبزی فروخت کرتے ہوئے یہ آواز لگا رہا ہے، آلو لے لو، پیاز لے لو، ٹنڈے لے لو، فلاں چیز لے لو، جتنی بھی سبزیاں سب کے نام لے رہا ہے اور اس کے ریٹس بھی بتا رہا ہے، اس کے نرخ بتا رہا ہے، آواز دے کر لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے. تو فرمایا یہ اس کی گفتگو لایانی نہیں ہے، یہ اس کی گفتگو لایانی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دنیا کا فائدہ ہے. اس کی گفتگو لایانی نہیں ہے اس لیے کہ اس میں دنیا کا فائدہ ہے. چیزیں بکیں گی، پیسے آئیں گے، دوسروں کی محتاجی ختم ہوگی، بیوی بچوں کا پیٹ پالے گا، فائدہ ہے نا. لہذا اس گفتگو پر گناہ نہیں ہوگا، اس گفتگو پر گناہ نہیں ہوگا، اس گفتگو پر گناہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ یہ لایانی نہیں ہے، اس میں دنیا کا فائدہ ہے. لایانی کی تعریف یہ ہے کہ اس میں نہ دنیا کا نفع ہو نہ دین کا نفع ہو. اچھا کوئی عورت کہہ رہی بیٹی یہ جو چولہے پر جو سالن چڑھا ہے اس کو دیکھ لینا ذرا، اور اس میں نمک بھی میں نے نہیں ڈالا، تم نمک بھی ڈال دینا اور دیکھنا جلے نہیں. یہ گفتگو لایانی نہیں ہے، یعنی ہے. یہ لایانی نہیں ہے، یعنی کیسے؟ یعنی اگر ہم نہیں مانیں گے، اگر بیٹی ماں کا کہنا نہیں مانے گی تو سالن جل جائے گا، نقصان ہو جائے گا. تو نقصان سے بچانے کے لیے یا دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو وہ لایانی گفتگو نہیں کہلاتی. اس کے علاوہ جو بھی گفتگو ہے وہ لایانی ہے یا اس سے بڑھ کر گناہ ہے. لایانی میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ نہ اس میں گناہ ہوتا ہے نہ ثواب ہوتا ہے، صرف وقت ضائع ہوتا ہے. اور ایک اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ جس میں گناہ ہوتا ہے، ثواب تو ہوتا ہی نہیں ہے، صرف گناہ ہی گناہ ہوتا ہے. تو ہمیں تو جائزہ لینا چاہیے کہ ہم گناہ کی باتیں کرتے ہیں اور دوسرے نمبر پر لایانی گفتگو کرتے ہیں یا نیکی کی باتیں کرتے ہیں. تین قسم کی گفتگو ہوتی ہے نا، تین قسم کی گفتگو ہوتی ہے. ایک تو گناہ کی گفتگو، اور ایک لایانی گفتگو، اور ایک نیکی کی گفتگو. تو ظاہر ہے ہمیں اگر مارکنگ کے لیے دیا جائے، نمبر دینا ہو، تو ہم تو یہ جو آخری ذکر جو گفتگو ہے نا، نیکی والی گفتگو، اس کو مارک دیں گے نا. باقی تو سب بے فائدہ ہی ہیں. لایانی کو کچھ نمبر دے دیں گے کہ اس میں کچھ دنیا کا نفع ہے، لیکن اوپر والے کو تو بالکل ہی نمبر نہیں دیں گے، اس میں گناہ ہی گناہ ہے. یا اللہ معاف فرما دے. ہم سب جو جمع ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جمع ہے. ورنہ بھی سو رہے ہوتے کہ بھئی رات کو نیند پوری نہیں ہوتی، بہت زیادہ تراویح کے بعد پھر اور مسائل ہیں، تو پھر سوتے دیر ہو جاتی ہے، صبح کو پھر جلدی اٹھنا پڑتا ہے، نیند پوری نہیں ہوئی، چلو اور سو جاتے ہیں. تو زیادہ سونا ٹھیک نہیں ہے ویسے،
کیا یہ تو بہت ہی مصرع تھا بھائی. زیادہ سونا ٹھیک نہیں ہے، وقت کا کھونا ٹھیک نہیں ہے. لو یہ تو مصرع بالکل ایسے ہی بن کے آ گیا. یہ کسی اور کا مصرع ہے. زیادہ سونا ٹھیک نہیں ہے، وقت کا کھونا ٹھیک نہیں ہے. اس سے وقت آدمی کھوتا ہے. کھوتا تو پنجاب میں کسی اور کو کہتے ہیں. بہرحال اللہ نہ کرے کہ ہم وہ بن جائیں. تو جو وقت کو کھوتا ہے تو وہ بالکل ہی سمجھے وہی ہے، سمجھے، وقت ضائع کرتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی والدہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نصیحت فرمائی تھی کہ دیکھو زیادہ مت سویا کرو. یہ نبی کی والدہ ہے، وہ نبی کو نصیحت کر رہی ہیں زیادہ مت سویا کرو. اور کچھ آگے پیچھے نہیں کہا، بس اتنا ہی بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نصیحت کی کہ زیادہ مت سویا کرو. تو جو بیٹا یا جو اولاد فرمانبردار ہوتی ہے نا، وہ پھر وجہ نہیں پوچھتی کہ کیوں. بھائی بڑے کی بات ہے، یہ حکمت سے خالی نہیں ہے. زیادہ نہیں سونا، بس جتنا ڈاکٹرز کہہ دیں بس اتنا سو. 6 گھنٹے فرماتے ہیں، 6 یا 7 گھنٹے ایک صحت مند آدمی کی نیند جو ہوتی ہے. بڑھاپے میں نیند اور کم ہو جاتی ہے. اس کی عجیب حضرت والا نے حکمت بیان کی کہ دیکھو بڑھاپے میں نیند اس لیے کم ہوتی ہے تاکہ تم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرو. جو وقت بچ جائے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرو. اور نوجوانوں کی نیند اس لیے زیادہ ہوتی ہے، جب تک سویا رہے گا گناہ نہیں کرے گا. نوجوانوں کی نیند اس لیے زیادہ ہوتی ہے، جب تک سویا رہے گا وہ اسمارٹ فون جو ہے نا وہ برابر میں رکھا رہے گا، ہاتھ میں نہیں ہوگا اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. اور جیسے ہی آنکھ کھلے گا فوراً ہاتھ میں لے لے گا. ابھی جہاں چاہے گا جائے گا، تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. گھر والے سمجھ نہیں، یہ تیاری کر رہا ہے. سیمسٹرز ہیں نا اس کے، یہ لاسٹ سیمسٹر ہے، یہ درمیانہ کا کیا کہتے ہیں بھائی اس کو، مڈ ٹرم ہے، یہ مڈ ٹرم ہے، یہ فائنل ہے. امتحانات ہو رہے ہیں نا بھائی. اماں خود ساتھ دے گی. اگر ابا ڈانٹیں گے تو اماں خود. آپ کو پتہ نہیں ہے؟ ہاں آپ کو پتہ نہیں ہے. اب وہ بیٹے کو پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہاں جا رہا ہے یہ کہاں کہاں گھوم رہا ہے. ایسے بیٹوں نے مجھ سے بتایا کہ اصل میں جب ہم پڑھتے پڑھتے بور ہو جاتے ہیں نا، یکسانیت کا شکار ہو جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے بور ہو جاتے ہیں، یعنی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم تھوڑی دیر دل بہلانے کے لیے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. ادھر ادھر سے مراد بس سو اینڈ سو کچھ بھی ہو، ہر کا ادھر ادھر مختلف ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہے، وہ کہتے ہیں میں تو مشاعرہ سن لیتا ہوں. میں نے کہا مشاعرے میں عورتیں بھی ہوتی ہیں نا؟ کہنے لگا ہاں وہ سب ہوتی ہیں. پھر وہاں اس وقت نظر کی حفاظت کرتے ہو کیا؟ کہنے نہیں ہوتی. پھر مشاعرہ سنتے ہو تم تو یہ سمجھ چلو بھائی تصویریں نہیں دیکھی میں نے، غلط تصویریں نہیں دیکھی، صرف مشاعرے میں شرکت کی ہے میں نے. مشاعرے میں عورتیں ہوتی نہیں ہوتی؟ کہنے ہاں ہوتی ہے. لیکن پھر جب عورتوں کی باری آتی ہے، اب تشریف لاتی ہیں جناب فنا، اب جب وہ لہک لہک کر گا رہی ہوتی ہیں تو تم اپنے کان بند کر لیتے ہو، کیونکہ فلمی طرز پر وہ اشعار پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور بن سنور کر داد دینے کے لیے، داد وصول کرنے کے لیے وہی ہاتھ اوپر اٹھاتی ہے جس میں سونے کی انگوٹھی ہے، خوب مہندی رچی ہوئی ہے، وہی ہاتھ اٹھا کر آداب آداب کرتی ہیں. تو اس وقت تمہاری آنکھیں کیا نیچی ہو جاتی ہیں؟ نہیں اس وقت نیچی تو نہیں. پھر جو یہ تم کہتے ہو کہ میں ذرا دل بہلانے کے لیے جاتا ہوں، تو دل بہلانے کے لیے ایسے کام کرنا. اللہ ہم سب کو سمجھ عنایت فرما دے. دیکھیے یہ جو مہینہ عطا ہوا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے اور متقی بننے کے لیے عطا ہوا ہے. تو میں نے بات شروع کی تھی ابھی کہ ہم جو یہاں آئے ہیں تو خود سے نہیں آئے. حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ایسے موقع پر میں پڑھتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، میں خود آیا نہیں، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں،
محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، سمجھتا خاک اسرار محبت، سمجھتا خاک اسرار محبت، نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں۔ عورتیں اس طرح کہہ سکتی ہیں کہ میں خود آئی نہیں لائی گئی ہوں، میں خود آئی نہیں لائی گئی ہوں، محبت دے کے تڑپائی گئی ہوں، محبت دے کے تڑپائی گئی ہوں۔ اور حضرت کامل چائلی کہتے ہیں، فرماتے ہیں رحمۃ اللہ دامت برکاتہم کہ میں خانے میں میں کش آتے نہیں، میں خانے میں لائے جاتے، میں خانے میں کش آتے نہیں، میں خانے میں لائے جاتے، از خود نہیں بنتے دیوانے، دیوانے بنائے جاتے، از خود نہیں بنتے دیوانے، دیوانے بنائے جاتے، دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل کیا کہیے، دوری میں حضوری، اللہ تعالیٰ دور ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ بالکل پاس ہے۔ میں نے عرض کیا دور ہے وہ مگر ساتھ ہے، کیا انوکھی ملاقات ہے، کیا انوکھی ملاقات ہے، دور ہے وہ مگر ساتھ ہے، کیا انوکھی ملاقات ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ دور تو ہوتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ بالکل ساتھ ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری سن رہا ہے، دور ہے وہ مگر ساتھ ہے، کیا انوکھی ملاقات ہے۔ اس کو انوکھی ملاقات کیوں کہا؟ اس لیے کہ دور ہوتے ہوئے کوئی ساتھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، لہذا یہ ملاقات ایک انوکھی ملاقات ہے۔ ملاقات تو وہ ہوتی ہے کہ جو پاس بھی ہو، مل بھی رہا ہو اور ساتھ بھی ہو، لیکن یہاں دور ہے لیکن پھر ساتھ ہے، اس لیے یہ انوکھی ملاقات ہے۔ ہمارے والا نے بہت پسند فرمایا کیا تعبیر ہے، واہ! مجھ سے فرمایا طائب تو ایسی باتیں لاتا کہاں سے، تو ایسی باتیں کہاں سے لاتا ہے؟ میں نے بندے نے عرض کیا حضرت والا کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، فضل ہو جاتا ہے تو لکھ لیتا ہوں، ورنہ اگر میں چاہوں بتکلف لکھنا تو کچھ نہیں لکھ پاتا، جب کبھی آ جاتا ہے تو لکھ لیتا ہوں اس کو، بس وہاں ایسا ہی کیا کرو، بتکلف نہ لکھا۔ پھر حضرت نے خود ہی نصیحت فرمائی، ہاں یہ نہیں کہ کبھی کاپی لے کر بیٹھ گئے ہو اور لکھ رہے ہو زبردستی، بس زبردستی کے اشعار مت لکھا کرو، جو کچھ آ جائیں اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ حضرت نے پھر مجھے میری تائید فرمائی اور مجھے تاکید بھی فرمائی کہ خود بیٹھ کر جیسے بعض شعرا حرف جوڑ کر لفظ جوڑ کر لکھتے ہیں نا، اس طرح مت کیا کرو، اس میں جان نہیں ہوتی، اس شاعری میں جان نہیں ہوتی۔ جو شعر بنا بنایا اوپر سے آ جائے، ڈھلا ڈھلایا بنا بنایا آ جائے، اس کو لکھ لیا کرو، اس کو محفوظ کرنے میں بالکل دیر مت لگایا کرو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ دور ہے وہ مگر ساتھ ہے، کیا انوکھی ملاقات ہے، کیا انوکھی ملاقات ہے، جو حجابوں میں چھپ نہ سکیں، جو حجابوں میں چھپ نہ سکیں، ایسے جلووں کی کیا بات ہے، ایسے جلووں کی کیا بات ہے،
ایسے جلووں کی کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کا ہونا چاہتے ہیں یا بندہ جب چاہتا ہے کہ اللہ میرے ہو جائیں تو ایسے ہی حالات ہیں. سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. وقت گزرا چلا جا رہا, وقت بالکل. ابھی دیکھیے 40 منٹ تقریباً ہو گئے, مجھے پتہ ہی نہیں چلا, ابھی تو گفتگو شروع ہی نہیں ہوئی. یا اللہ یا اللہ. میں تو سوچ کے آیا تھا کہ خواجہ صاحب کا یہ شعر پڑھوں گا, خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, اس کے بارے میں تشریح کر دوں گا, لیکن وہ وقت ہی گزر گیا. بہرحال خواجہ صاحب فرماتے ہیں, جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے, جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے, 100 بار اگر روٹھے 100 بار منانا ہے, 100 بار اگر روٹھے 100 بار منانا ہے. دیکھو میرے بندے, میں اس طرح راضی ہوتا ہوں, اس طرح ناراض ہوتا ہوں. اچھا تم سے کوئی نالائقی ہو گئی نا, تم ایسا کرو, توبہ کر لو, استغفار کر لو. توبہ کر لو, استغفار کر لو. توبہ مانے آئندہ نہیں کروں گا, استغفار مانے پچھلا جو ہو گیا اللہ اس کو معاف کر دیجئے. استغفار مانے پچھلا جو ہو گیا اس کو معاف فرما دیجئے. توبہ مانے آئندہ نہیں کروں گا. یہ 2 کام کر لو, پھر انشاءاللہ میں تم سے راضی ہو جاؤں گا, ایسا جیسے کہ تم نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ کتنے بڑے, کیسے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے. ایک مشہور شاعر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ, میں اس سے متفق نہیں ہوں, سنا رہا ہوں بتانے کے لیے, کہ ایک فرصت گناہ ملی, وہ بھی 4 دن. دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو 4 دن ملی تھی نا, یہ گناہ کے لیے نہیں ملے, یہ 4 دن گناہ کے لیے نہیں ملے, یہ 4 دن تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ملے تھے. تو آپ اس کو اللہ تعالیٰ کا کم حوصلہ ہونا قرار دے رہے ہیں. یہ کیسا شاعر ہے, یہ خود بھی گمراہ ہے, دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. اللہ ایسے شاعروں سے بچائے. اسی کو ایک اللہ والے نے فرمایا, دیکھے ہیں ہم نے حوصلے نہیں, کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے. اللہ تعالیٰ کے حوصلے بہت بڑے ہیں. اس کا اوپر والا مصرع کچھ اور ہے جو میں بعد میں آپ کو سناؤں گا, لیکن اس کا ایک مصرع جو موضوع سے متعلق ہے وہ یہ کہ کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے. یعنی اتنا گناہ کرتے ہو پھر بھی میں تمہیں زندہ رکھتا ہوں, پھر بھی تمہیں رزق دیتا ہوں, پھر بھی تمہیں عذاب نہیں دیتا, عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا, زمین کو شق ہونے کا حکم نہیں کرتا تاکہ تمہیں دھنسا دے. اتنا حلم سے کام لیتا ہوں, اتنا برداشت کرتا ہوں, کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے. تو اللہ تعالیٰ کے حلم سے, اللہ تعالیٰ کے برداشت سے ہمیں ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اس لیے خواجہ صاحب فرمانے ہیں کہ جب دل ہی لگا بیٹھے, جب دل ہی لگا بیٹھے, یعنی کلمہ پڑھ لیا, اسلام لے آئے, اب اللہ تعالیٰ جو فرمائیں گے وہ کریں گے, جس چیز سے منع کریں گے رک جائیں گے. کرنے والے کام اگر کر لیے تو اس پر شکر کریں گے, نہ کرنے والے کام کر لیے تو اس پر توبہ کریں گے. یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو, ایسا کرو ایسا نہ کرو, یوں کرو یوں نہ کرو, اس طرح کرو اس طرح نہ کرو, یہ نا. اب یہ کیا ہے, یہ ناز اٹھانا ہے. جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے. دیکھو یہ صبح سے شام تک یہ کام مت کرو رمضان مبارک میں, اس کے علاوہ تو کرتے رہے نا, اس وقت ہم نے نہیں روکا, لیکن اب رمضان مبارک ہے, اب ہم اگر یہ کہیں یا اللہ ابھی تو رمضان مبارک سے پہلے سے یہ کام ہم کرتے تھے, کھانا کھاتے تھے, پانی پیتے تھے, اور خواہشیں تھیں وہ پوری کرتے تھے, لیکن اب کیا ہے, نہیں اعتراض نہیں ہے, یہ میرا حکم ہے, بس یہ 1 مہینہ ہے,
ایام معدودات، گنتی کے چند دن، گنتی کے چند، اور ایک دم گزر جاتے ہیں. ابھی دیکھیے چوتھا روزہ ہو گیا نا، اور ایسے 14 بھی ہو جائے گا، چوتھا ہوا 14 بھی ہو جائے گا، پھر 24 بھی ہو جائے گا، اس کے بعد 6 یا 5 رہ جائیں گے تو وہ بھی ہو جائے گا. ایک دم گزرتے چلے جا رہے ہیں، گزرتے چلے جا رہے ہیں. تو عرض کیا، خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، 100 بار اگر روٹھیں 100 بار منانا ہے. اف میرے گناہوں کا کیا کوئی ٹھکانہ ہے، اف میرے گناہوں کا کیا کوئی ٹھکانہ ہے، اور اس پہ غضب ایک دن منہ تجھ کو دکھانا ہے. ہم گناہ کر کے آزاد نہیں ہو گئے، چلو بھائی اپنی مرضی چلا لی، اب کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک قول کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک فعل کا حساب دینا ہوگا. اف میرے گناہوں کا کیا کوئی ٹھکانہ ہے، اور اس پہ غضب ایک دن منہ تجھ کو دکھانا ہے، اور اس پہ غضب ایک دن منہ تجھ کو دکھانا ہے. ہمارے بڑوں نے کتنا احتیاط کیا ہے. حضرت یحییٰ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اندلس سے آئے تھے، اسپین سے. اسپین میں مسلمانوں کی کئی 100 سال حکومت رہی، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے وہاں، جیسے حضرت عبداللہ اندلسی ہیں، اندلس کے بزرگ ہیں، بہت بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں وہاں پہ. تو یہ یحییٰ اندلسی، یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھنے مدینہ منورہ آئے، حاضر ہوئے. تو مدینہ منورہ میں اونٹ وغیرہ دوسری اور جانور دوسرے تو ہوتے ہیں، لیکن ہاتھی نہیں ہوتا. ایک دن کہیں باہر سے کوئی آدمی ہاتھی لے کر آ گیا، تو سارے اہل مدینہ ہاتھی کا نام تو سنتے تھے اور پتہ تھا کہ ہاتھی اس طرح ہوتا ہے، لیکن نہیں پتہ تھا کہ دیکھا نہیں تھا کہ کیسا ہوتا ہے. تو بڑا شوق پیدا ہوا ان کو. ایک جم غفیر اور بہت بڑی بھیڑ اور ازدحام تھا ہاتھی کو دیکھنے کے لیے. سب لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جتنے طلباء تھے وہ بھی چلے گئے ہاتھی دیکھنے، لیکن حضرت یحییٰ وہ نہیں گئے. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیار سے پوچھا، یحییٰ تم ہاتھی دیکھنے نہیں گئے؟ یحییٰ تم ہاتھی دیکھنے نہیں گئے؟ تو حضرت یحییٰ نے فرمایا، حضرت استاذ میں مدینہ منورہ ہاتھی دیکھنے نہیں آیا بلکہ حدیث کا علم سیکھنے آیا ہوں. اللہ اکبر، کیا دعا نکلی ہوگی. حضرت امام مالک بہت خوش ہوئے اس جواب سے. حضرت استاذ میں مدینہ منورہ ہاتھی دیکھنے نہیں آیا بلکہ حدیث کا علم سیکھنے آیا ہوں. اس دن سے حضرت یحییٰ کا لقب امام مالک نے فرمایا کہ یہ اندلس کا دانشمند ہے، یہ اندلس کا دانشمند. اب کوئی ان کا نام نہیں لیتا، سب کہہ دیتے اگر اندلس کا دانشمند کہاں ہے تو سب کہتے ہیں یحییٰ، یہ بیٹھا یہ اندلس کا دانشمند. یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے ان کو لقب دیا. یہ ہے دانشمندی. اللہ والوں کے نزدیک دانشمندی کیا ہے. اور ہم لوگ تو کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں گھومنے جا رہے ہیں، سیر سپاٹا کر رہے ہیں، فلاں جگہ فلاں چیز آئی ہوئی ہے، فلاں جھولا آیا ہوا ہے، فلاں ایک چیز آئی ہوئی ہے، چلو اس کو دیکھ لیں. فلاں زو میں، فلاں چڑیا گھر میں فلاں جانور نیا آیا ہوا ہے،
اس کو دیکھ لے ایک برمانوس آیا بہت اچھی نقل کرتا ہے، چلو ہم اس کو دیکھنے چلے گئے، ٹھیک ہے جائیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن وقت کو قیمتی بنانے والے لوگ اور ہوتے ہیں جو اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شیر دیکھنے کے لیے ہر چڑیا گھر میں جاتے تھے، اور مجھے تو تعجب ہے کہ نام چڑیا گھر کیوں ہے اس کا۔ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ ارے بھائی اس میں اتنے بڑے بڑے جانور ہیں، 2 کوہانے والا اونٹ بھی ہوتا ہے اس میں اتنا بڑا، اور یہ اس میں دریائی گھوڑا بھی ہوتا ہے بہت بڑا لہیم شہیم ہے، اور اس میں شیر بھی ہوتا ہے، اس میں چیتے بھی ہوتے ہیں، اونٹ بھی، زرافہ بھی، اور عجیب بڑے بڑے جانور ہیں، لیکن نام دیکھیے ایک بہت ہی کمزور اور چھوٹے پرندے کا نام رکھ دیا اس کا چڑیا گھر۔ چلو بھائی اس کا مطلب سارے ہی چڑیا ہے بول۔ تو نام سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھا، نام سے کچھ نہیں ہوتا، چھوٹے ہیں نا اگرچہ، لیکن اللہ نے نام بلند کر دیا تو اسی کا نام چل رہا ہے۔ اس لیے کبھی اپنے چھوٹا ہونے پر گھبرانا نہیں ہے۔ میں غریب ہوں، ٹھیک ہے غریب ہوں، میرا قد چھوٹا ہے، ٹھیک ہے چھوٹا ہے، میرا کام کم ہے، ٹھیک ہے کم ہے۔ بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ اندر کی قداوری دیکھتے ہیں، یہ اندر سے کتنا قداور ہے، اندر سے کتنا بلند ہے، یہ اس کا کردار کتنا بلند ہے۔ اس سے یہ بات مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سجھائی کہ دیکھو چڑیا کتنی کمزور مخلوق ہے نا، لیکن اتنے بڑے بڑے جانور رہتے ہوئے اس کا نام اگر شیر گھر رکھ دیا جاتا تو بجا تھا، اس کا نام اگر ہاتھی گھر رکھ دیا جاتا پھر بھی ٹھیک تھا، اور بہت سے نام، زرافہ گھر اتنا لمبا ہوتا ہے، اتنی لمبی گردن ہوتی ہے، اتنا اونچا ہوتا ہے، لیکن کسی کا نام نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کو چڑیا اتنی پسند آئی کمزوری کی سبب کہ بس اسی کا نام چلا دیا، سب ذہنوں پر، سب کے زبانوں پر چڑیا کا نام ہے، چڑیا گھر جا رہے ہیں، چڑیا گھر۔ پہلے چڑیا گھر ہمارے حضرت والا بھی جاتے تھے لیکن شیر دیکھنے جاتے تھے، اور فرماتے تھے شیر جو ہے نا وہ اکیلا کافی ہوتا ہے، اکیلا کافی ہوتا ہے۔ میں ساتھیوں کو سبق دینے کے لیے لے جاتا ہوں ساتھ، چلو بھائی تم بھی چلو، بھائی چلو کہاں جا رہے ہو؟ تو میں ذرا ناشتے کے لیے، نہیں چلو وہیں ناشتہ کریں گے۔ تو چڑیا گھر میں کوئی کنارے کوئی جگہ ہوتی ہے ایسی، بہت سے چڑیا گھر ایسے ہوتے ہیں، یہاں کا نہیں کہیں اور کا، کہ بہت میدان ہوتا ہے اور بہت سی کھلی جگہ ہوتی ہے، فضا اچھی ہوتی ہے، آدمی چٹائی بچھا لے، قالین بچھا لے، اور وہاں پہ ناشتہ جو گھر سے لے جائے وہاں آدمی کنارے بیٹھ کے کر لے۔ وہ وقت بھی ایسا ہوتا تھا والا صبح جاتے تھے جب کہ عورتیں بھی نہیں ہوتی تھیں، تو تفریح کے لیے اگر جائے آدمی تو عورتوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ، اور مردوں سے بھی، کہ اختلاط سے بچیں۔ مرد و زن کا اختلاط مضر ہے، بہت ہی خطرناک۔ کہ اچھا نہیں، اگر دل صاف ہو میرا اور نظر پاک ہو پھر بھی صحیح نہیں ہے، دل صاف ہو نظر پاک ہو، چاہے نظر پاک ہو دل صاف ہو، کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست کو ٹیوشن کہیں سے آئے، چلے غریب تھے، ٹیوشن کرتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، ایک جگہ بہت اچھی ان کو آفر آئی، آفر پتہ ہے نا آپ کو، پیشکش آئی کہ ایک بیٹی اور ایک ماں دونوں ساتھ پڑھیں گی، جوان بیٹی ہے، انٹر کی طالبہ ہے، اور اماں جو ہے وہ پہلے ابھی پڑھائی شروع کی ہے، وہ 6 7ویں کی کتابیں پڑھتی ہیں، تو ان کو پڑھانا ہوگا۔ تو مجھ سے آ کے پوچھا کہ کیا کروں؟ میں نے کہا خبردار نہیں جانا۔ تو کہنے لگے میری اماں کہتی ہیں وہ صاحب کہنے لگے کہ میری اماں کہتی ہیں کہ وہ جو ان کی اماں ہے نا لڑکی کی، ان کو اپنی اماں سمجھ لینا، اور وہ جو لڑکی ہے نا اس کو اپنی بہن سمجھ لینا، تو ایک کو اماں سمجھ کے پڑھا دینا، ایک کو بہن سمجھ کے پڑھا دینا۔ میں نے کہا بھائی سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہونے سے ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی کتے کو بکرا سمجھ کے ذبح کر دے تو اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، جس طرح سمجھنے سے کتا بکرا نہیں بن جاتا، اسی طرح سمجھنے سے غیر عورت اپنی نہیں ہو جاتی، اماں نہیں بن سکتی، وہ بہن نہیں بن سکتی، ہے غیر ہے، غیر کچھ بھی نہیں۔ حضرت بابا نجم احسن صاحب فرماتے ہیں غیر ہے، غیر کچھ بھی نہیں، آپ ہیں، آپ سب کچھ ہے۔ لہذا کبھی کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا کہ یہ دل صاف ہونا چاہیے بھائی، اگر کسی سے مل لیا، کسی کے پاس بیٹھ گئے تو کون سا ایسا مسئلہ ہے، کون سی ایسی برائی ہے،
نہیں ایسی برائی ابھی نہیں ہے نا، لیکن برائی کا بیج آ جاتا ہے. بات متفرق ہو رہی ہے، سب رمضان المبارک سے متعلق ہے کہ ہم اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچیں، اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں. ایک ایک عمل جو کچھ بھی ہمیں جس پہ گرانی ہوتی ہے، گویا ہم یہ کہیں کہ ہم ناز اٹھا رہے ہیں، اپنے مالک کے ناز اٹھا رہے ہیں. ابھی یہ کرو، ابھی یہ نہ کرو، ابھی یہ اس طرح کرو، ابھی اس طرح نہ کرو، ابھی ایسے کرو، ابھی ایسے نہ کرو. یہ سب ناز اٹھانا ہے. اور ناز کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ دل لگا لیا ہے نا. جس محبوب سے دل لگایا ہے تو اس کے ناز اٹھانا بھی ہے. اور اگر وہ کسی بات پہ ناراض ہو جائیں کہ ایسا کیوں کیا، تو اس کو منائیں. اور یہ پتہ ہے کب پیدا ہوتا ہے؟ اہل اللہ کی صحبت میں پیدا ہوتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ کیا کہوں ہائے، کیا کہوں ہائے، کیا سے کیا ہو جائے، کیا کہوں ہائے، کیا سے کیا ہو جائے. دل اگر درد آشنا ہو جائے، کیا کہوں ہائے، کیا سے کیا ہو جائے. دل اگر درد آشنا ہو جائے، کیا کہوں ہائے، کیا سے کیا ہو جائے. غم جانا کوئی اٹھائے تو، غم جانا کوئی اٹھائے تو، غم دنیا ابھی ہوا ہو جائے، غم دنیا ابھی ہوا ہو جائے. غم جانا کوئی اٹھائے تو، غم دنیا ابھی ہوا ہو جائے، غم دنیا ابھی ہوا ہو جائے. جس کو بڑا غم لگ جاتا ہے، جس کو بڑا غم لگ جاتا ہے، چھوٹے غموم و عموم سب دم توڑ دیتے ہیں، سب غائب ہو جاتے ہیں. اس لیے خواجہ صاحب نے فرمایا جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے. وہ مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا، وہ مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا. جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، وہ مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا. وہ گرمی جینا، وہ گرمی جینا، وہ تیری یاد کی خون کی، جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آیا، جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آیا. وہ گرمی جینا، وہ تیری یاد کی خون کی، جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آیا. کیا کہوں ہائے، کیا سے کیا ہو جائے. دل اگر درد آشنا ہو جائے، کیا کہوں ہائے. جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے تعلق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، پھر آدمی نیکیوں میں بڑھنے لگتا ہے، آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے. اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ تعلق ایک سے ہونا چاہیے. ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں. فراز احمد فراز کہتے ہیں کہ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں. فراز ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا.
ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا، یہ بات بار بار اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ بہت سے ہمارے دوست مرد اور خواتین اس مرض میں مبتلا، یہ مرض ہے، اس مرض میں مبتلا ہے، کبھی کسی کی سن لی، کبھی کسی کی سن لی، کبھی کسی کی سن لی، اور ایسا شخص پھر یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ سنو سب کی کرو اپنی، سنو سب کی کرو اپنی، کیونکہ اس نے کسی کو اپنا بڑا بنایا ہی نہیں ہے، تو کیوں مانے گا بھائی؟ وہ کسی اور کی بات کیوں مانے گا؟ جب بڑا بناتا تو مانتا نا۔ اگر کبھی دل کے اندر کوئی بات پیدا بھی ہوتی ہے، بھائی یہ تم تو فلاں جو تم نے جس کا بیان سنا انہوں نے تو یہ بات کی ہے، ارے وہ کوئی میرے شیخ تھوڑی ہیں، وہ کوئی میرے مسئلے تھوڑی ہے جو میں ان کا کہنا مانوں، بیان سنتا ہوں میں، بیان سنتی ہوں میں، بیان سب کی سنو، کرو اپنی، تو یہ نفسانیت ہے۔ سنو سب کی کرو اپنی، یہ نفسانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نفسانیت سے ہمیں بچائے اور مخلص بنائے۔ مخلص آدمی وہ ہوتا ہے جو یک در گیر محکم گیر، ایک دروازے کو تھام لیتا ہے اور مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ یک در، ایک دروازہ، محکم، مضبوطی سے، ایک دروازے کو مضبوطی سے تھامنے والا یہ مخلص مرید ہوتا ہے، مخلص راہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے راستے کا مخلص راہی ہوتا ہے۔ یہ اخلاص سے بھرا ہوا ہے، اس کا قلب اخلاص سے بھرا ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتا ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں اگر مخلص ہیں، اگر صادق ہیں، اچھا مخلص بھی لا سکتے ہیں یہاں پہ، اگر صادق ہیں اپنے آپ اقرار محبت میں، اگر صادق ہیں اپنے آپ اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں۔ اللہ تعالیٰ خود بلائیں گے، اللہ تعالیٰ خود اپنا بنائیں گے اگر صادق ہیں اور مخلص ہیں، صدق بھی ہے، طلب بھی ہے، صدق بھی ہے، اخلاص بھی ہے، بس اور کیا چاہیے بھائی؟ انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہے پانے والے۔ تو یہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ ہمیں قیمتی بنانے کے لیے عطا فرمایا اور ناز اٹھانے کے لیے۔ اچھا ابھی تو ہم شعبان میں، ابھی ہم کھانا کھاتے تھے 2 بجے اور ابھی آپ نے کھا نہیں، ابھی نہیں کھانا، افطار کے وقت کھانا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ناز اٹھانا ہے۔ یہ کام، یہ فلاں کام ہم فلاں وقت کرتے تھے، ہے نا بھائی، اب نہیں کرتے، بھئی یہ ناز اٹھانا ہے۔ یہ مشروب ہے، ہم پیتے تھے، اب نہیں پینا، یہ ناز اٹھانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اچھا جو چیز پہلے سے حرام ہے وہ تو رمضان مبارک کے بدرجہ اولا حرام ہو گئے نا۔ جھوٹ تو کبھی حلال ہوا ہی نہیں، غیبت ہے کبھی حلال ہوئی نہیں، بدنگاہی ہے کبھی حلال ہوئی نہیں، بد کلامی ہے کبھی حلال، گالی دینا کبھی حلال ہے ہی نہیں۔ تو جو چیز فی نفس ہی پہلے سے حرام ہے تو رمضان مبارک میں اس کی شناعت اور برائی اور بڑھ جاتی ہے، لہذا اس میں اور زیادہ مشق کی ضرورت ہے اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس میں احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ آئندہ بھی مزید جو 11 مہینے ہیں، امید ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالی ہمیں مزید محتاط رہنے کی توفیق دیں گے۔ اور کیا ہوگا پھر؟ اور ایک جگہ حضرت والا نے فرمایا تھا کہ جو شخص اپنے شیخ کو دوسرے شیوخ سے کمتر سمجھتا ہے، جو شخص اپنے شیخ کو، ظاہر جب ادھر ادھر جائے گا تو کچھ باتیں ان کی پسند آئیں گی نا، ہر میں خوبی ہوتی ہے، ساری خوبی ایک شخص میں جمع نہیں ہوتی، تو کچھ باتیں ان کی پسند آ گئیں، تو اس بات کی بنیاد پر اپنے شیخ کی ناقدری ہو گئی، یار ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، دوسروں کو افضل سمجھا اپنے شیخ سے۔ حضرت والا فرماتے تھے، یہ ملفوظ لکھا ہوا ہے حضرت کا، میرے پاس ڈائری میں نوٹ ہے، حضرت والا نے فرمایا جو اپنے شیخ کو دوسرے شیوخ سے کمتر سمجھتا ہے اس کو فیض حاصل نہیں ہوتا۔ جاؤ چھٹی ہو گئی، اب آتے رہو، تم بیان سنتے رہو، آنا بھی بیکار، سننا بھی بیکار، ان کی خدمت بھی بیکار، ان سے مشورہ بھی بیکار، یہ فیض ہی نہیں ہے،
فیض میں فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہو. جو اپنے شیخ کو دوسرے شیوخ سے کمتر سمجھتا ہے اس کو کوئی فیض حاصل نہیں ہوتا. یہی حال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نا آج کل مریدوں میں جو کمزوری ہے وہ یہی ہے، وجہ یہی ہے کہ ادھر ادھر جاتے ہیں، ہر کی سنتے ہیں، اور ہر کی سننے کے بعد پھر وہ کرتے اپنی ہیں، کیونکہ ایک کو بنایا نہیں، ایک کو اپنا نہیں بنایا. جب تک ایک کو اپنا نہیں بنائیں گے فائدہ نہیں ہوگا، اور ایک کو اپنا بنا لیں گے تو فائدہ ہی فائدہ. پھر ہر کام پوچھ کر کریں گے، ہر کام پوچھ کر کریں گے. ایک ہماری خاتون ہے وہ کچھ پوچھ کر کرتی ہیں بہت سارے کام، کبھی کبھی وہ بھی ڈبکی لگا دیتی ہیں لیکن وہ پوچھ کر کرتی. تو ایک خاتون نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہر کام شیخ سے پوچھ کر کرتے، یہ کوئی بات ہوئی ہر کام شیخ سے پوچھ کر کرنا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تو ہماری عادت ہو گئی ہے کہ بغیر شیخ سے پوچھے اب کوئی کام کیا ہی نہیں جاتا. اچھا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ کام ہے جہاں آدمی اٹک جائے، پھنس جائے، بلکہ اگر پھنس جائے تب بھی، ہے نا. پھنس جائے چاہے پھنس جائے، یہ ایک الگ اس کی کہانی ہے، یہ بعد میں کبھی آپ کے سامنے بتائیں. تو پھنسنا اور ہے اور پھنسنا اور ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آدمی پھنس جائے یا کوئی موڑ آ جائے، دیکھو جب تک سیدھا سیدھا راستہ ہے نا، میں کہتا ہوں بغیر شیخ کے بھی آپ چلے جائیں گے. اسٹیئرنگ پر کوئی بیٹھا نہیں ہے، گاڑی چھوڑ دو، ڈلوان ہے سیدھا، ڈلوان پہ گاڑی چلتی جائے گی، بغیر ڈرائیور کے چلے گی. لیکن اب پتہ چلے گا جب موڑ آ گیا تو اب گاڑی مڑے کہاں، دائیں طرف مڑے بائیں طرف مڑے یا سیدھی چلی جائے. اب گاڑی کے اندر یہ فیصلے کی صلاحیت نہیں ہے. اب وہ ڈرائیور جانتا ہے، چونکہ وہ اس راستے سے پہلے گزر چکا ہے، اس لیے وہ جانتا ہے کہ یہاں دائیں مڑنا ہے یا بائیں مڑنا ہے یا سیدھے سیدھے چلے جانا ہے. جب موڑ آتا ہے، جب پتہ چلتا ہے، جب راہبر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس وقت محسوس ہوتی ہے. ابھی کہ راستہ بنا ہوا ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے، راستہ بنا ہوا ہے، پھر اس کے بعد کیوں؟ یہ خواتین کو پتہ نہیں ہے. اب میں بہت ڈانٹوں گا، بہت سی خواتین کا فون آ رہا ہے میرے پاس. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہفتے کا دن ہے اور رمضان مبارک میں، ابھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ سب چیزیں ریکارڈ ہو جائیں. رمضان مبارک میں جو باہر کی مجالس ہیں، جو باہر پوری دنیا میں اور دوسری جگہوں پر جو سنی جا رہی ہے، تو وہ اس لیے رمضان مبارک میں 2 بجے کر دیا گیا ہے. جو مجلس عصر کے بعد ہوتی تھی وہ اب 2 بجے کر دی گئی ہے. تو اب اس وقت فون کرنا انتہائی لا علمی کی وجہ سے. علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ اپنے بڑوں سے کیوں نہیں پوچھا؟ اپنے شوہر سے کیوں نہیں پوچھا؟ اپنے بھائی سے کیوں نہیں پوچھا؟ آج کل وہ فلاں مجلس جو عصر کے بعد ہوتی تھی، کیا وہ عصر کے بعد ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ اور جیسے تیاری کر رہی ہوتی ہے اس وقت، اس کا وقت طے ہو چکا ہے. اب کوئی فون نہ کرے، خیر وقت بھی ختم ہونے والا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک سیدھا سیدھا راستہ ہے تب آدمی چل سکتا ہے، اس وقت مشورے کی ضرورت نہیں. لیکن جب آدمی کہیں اٹک جائے، رک جائے، تو اب پوچھنے کی ضرورت ہے. یہ فلاں مجلس ہے، میرے یہ فلاں رشتہ دار ہیں، یہ فلاں رشتہ دار ہمیں زور دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا آنا بہت ضروری ہے. اچھا، وہاں یہ چیزیں ہیں، وہاں یہ منکرات ہیں، وہاں یہ گناہ ہو رہے ہیں، تو میں اس مجلس میں جاؤں نہ جاؤں؟ اگر شیخ کہہ دے ٹھیک ہے چلے جاؤ تو چلی جاؤ، اور اگر شیخ کہہ دے نہ جاؤ تو مت جاؤ. ہاں، اتنا حوصلہ رکھنا پڑتا ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. اقبال نے کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ میدان کارزار ہے نا، اس میں گویا کسی نے قدم رکھ دیا، اب بس جان پر کھیلنا ہے وہاں پر. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو مرید ہونا بھی آسان نہیں ہے. اتنا حوصلہ کر کے آؤ کہ جو کچھ ہم مشورہ کریں گے اور جو شیخ کہہ دیں گے تو بس اس پر ہم چلیں گے. اگر نہ کہہ دیا تو نہ، اور ہاں کہہ دیا تو ہاں. اتنا حوصلہ نہیں، پھر بیعت نہیں ہونا بھائی، چھوڑ دو. پھر اگر اپنی مرضی چلانی ہے پھر چھوڑ دو. اسی لیے تو لوگ بیعت نہیں ہوتے. نہ ہم اسی لیے تو بیعت نہیں ہوتے، بہت پابند ہو جاتے ہیں. تو معاف کیجیے گا، جو لوگ بیعت نہیں ہوتے وہ بھی آزاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بھی شرعاً پابند ہیں. ہمیں بتائیے، جو لوگ بیعت نہیں ہوتے کیا وہ آزاد ہیں؟ آزاد نہیں ہے نا. پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے. اور اس قید کی اجل کوئی میعاد نہیں ہے. جب تک موت نہیں آتی پابندی لازم ہے. کوئی میعاد نہیں ہے اور کوئی آزاد نہیں ہے. کوئی بیعت ہو تو ہو، نہ ہو تو نہ ہو.
لیکن بیعت ہونے والا ہی نہیں پابند ہوتا، جو آزاد رہتے ہیں وہ بھی پابند ہوتے ہیں، خود کو آزاد سمجھتے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے، خود کو آزاد سمجھتے ہیں کہ چلو میرا کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن ایک ذات ہے جو آپ سے پوچھ رہی ہے اور پوچھے گی، یہ کام کیوں کیا تم نے؟ اگر مصلح ہوتا، اگر کوئی مشیر ہوتا، اگر کوئی پیر ہوتا تو ہم اس سے پوچھ لیتے، اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے پوچھتے میں اپنے شیخ سے پوچھ لیتا۔ دیکھو یہ جملہ دیکھو، اس سے پہلے کہ میرا رب مجھ سے پوچھتا میں اپنے شیخ سے پوچھ لیتا یا پوچھ لیتی، وہ جس طرح کا مشورہ مجھے دیتے میں اس پر چلتا، تو پھر رب مجھ سے نہ پوچھتا۔ اس پہ اگر غلطی بھی ہو جائے نا، اگر شیخ سے اجتہادی غلطی بھی ہو جائے تو وہ پھر معاف بھی ہو جاتی ہے وہ غلطی، اور اگر پوچھیں گے بھی تو شیخ سے پوچھیں گے، تم سے تھوڑی پوچھیں گے۔ وہ اگر غلطی، شیخ نے غلط مشورہ دے دیا، آپ تو بری ذمہ ہو گئے نا، آپ نے پوچھ لیا تھا، اب اللہ جانے اور شیخ جانے۔ ایک تو اجتہادی غلطی ہوتی ہے وہ معاف ہو جاتی ہے، شیخ کبھی جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں سکھائے گا، اسے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی تو اول سے کو معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اور اگر معاف نہ بھی کریں، باز پرس ہو، تو پھر وہ شیخ ذمہ دار ہوگا نا، ہم تو ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ بہت ہی محفوظ راستہ جسے آپ کہتے ہیں سیف سائڈ، کسی سے تعلق کر لو۔ بشر کو چاہیے پاسے دل بشر رکھے، کسی کا شعر ہے، بس بشر کو چاہیے پاسے دل بشر رکھے، یعنی دل کا خیال رکھے، پاس بنے خیال رکھنا۔ بشر کو چاہیے پاسے دل بشر رکھے، کسی کا ہو کے رہے یا کسی کو کر رکھے، کسی کا ہو کے رہے یا کسی کو کر رکھے، بس اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانا ہے تو شیخ سے تعلق قائم کرنا ہے، ان سے مشورے کے ساتھ چلنا ہے، جو مشورہ شیخ دے اس پر عمل کی اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی ہے، اس کے بعد چلتے رہنا۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم خود کہیں گے، اپنی پچھلی زندگی کو سوچ کر جب حال کا جائزہ لیں گے تو بقول خواجہ صاحب یہ کہیں گے، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا کر دیا، پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا کر دیا، بس ایک بجلی سی پہلے پہنچی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا دھیان، اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر آتی ہے تو اس کو اس طرح تعبیر فرمایا حضرت خواجہ صاحب نے کہ بس ایک بجلی سی پہلے پہنچی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، بس ایک بجلی سی پہلے پہنچی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، جو مڑ کے پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے، دل و جگر سب غائب، دل و جگر کہاں گئے بھائی؟ میں تو پوچھتا ہوں پھر خود ہی جواب دیتا ہوں کہ دل و جگر وہاں چلے گئے، جس نے بنایا تھا اسی نے دل واپس لے لیا، جس نے جگر بنایا تھا اسی نے جگر واپس، لاؤ بھائی لاؤ میرے پاس دے دو، پتہ نہیں تم کہاں ضائع کر دو گے، میرے پاس دے دو، پتہ نہیں تمہارے پاس رہے گا، تم نکمے آدمی ہو، تم پتہ نہیں تو ضائع کر دو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والا بنائے، اس مہینے کی برکت سے ہماری اصلاح فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، انت نستغفرک ونتوب الیک، انت نستغفرک ونتوب الیک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ عرض کیا یا اللہ نظم میں یا نثر میں یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہمت عطا فرمائیے، گناہ چھوڑنے کی ہمت دے دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کا ہمت ہے اور ہمت چور بھی ہیں، ہم ہمت چرا لیتے ہیں، جتنی ہمت آپ نے عطا فرمائی اس کو پورا استعمال نہیں کرتے۔ یا اللہ ہمت کو پورا استعمال کرنا، حوصلے کو پورا استعمال کرنا، اس کی طاقت عطا فرمائیے، ہمت کو استعمال کرنے کی ہمت عطا فرمائیے۔ یا اللہ حوصلے کو استعمال کرنے کا حوصلہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آپ اگر حوصلہ نہ دیتے تو حکم بھی نہ دیتے، آپ اگر ہمت نہ دیتے تو گناہ چھوڑنے کا حکم بھی نہ دیتے۔ یا اللہ آپ کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے ہمت عطا فرمائی، آپ نے حوصلہ عطا فرمایا،
ہم جان بوجھ کر ہمت چوری کرتے ہیں، حوصلہ چوری کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری اس لغزش کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ گناہ سے بچنا آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے ذاتی عالی سے تعلق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ایسا تعلق جو آپ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں ہم سب کو عطا فرما دیجئے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ آپ تو وہی ہیں، آپ نے جس جنید کو جنید بنایا، آپ نے جس شبلی کو شبلی بنایا، آپ نے جس سری سختی کو سری سختی بنایا، آپ نے جس شیخ عبد القادر جیلانی کو عبد القادر جیلانی بنایا، آپ نے جن اولیاء کو اولیاء بنایا، یا اللہ آپ وہی ہیں، ہم بدل گئے۔ یا اللہ آپ ہمارے قلوب کو بدل دیجئے۔ یا اللہ آپ ہمیں اولیاء اللہ بنا دیجئے، آپ ہمیں اپنا دوست بنا لیجئے، دوستی کی آخری سرحد تک پہنچا دیجئے۔ یا اللہ ہم اگر نبی بننا چاہیں تو آپ ہمیں بنا لیجئے، اپنا دوست بنا لیجئے۔ یا اللہ ہم حقیر ہیں، یا اللہ ہم نفس پرست ہیں، یا اللہ ہماری نفس پرستی کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہر گناہ سے بچا لیجئے، ہر نیکی کی توفیق دیجئے۔ یا اللہ یہ جو مہینہ آپ نے عطا فرمایا، یا اللہ اس سے خوب استفادے کی توفیق عطا فرمائیے، فائدہ اٹھانا آسان فرمائیے۔ پھر یہ ایک ایک دن کر کے گزرتا چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یا اللہ پھر ہم محروم کے محروم رہیں گے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اتنی عطا والے مہینے میں بھی اگر کوئی محروم رہے تو وہ شقی و بدبخت ہے۔ یا اللہ ہمیں شقی و بدبخت بننے سے بچا لیجئے، ہمیں خوشبخت بنا لیجئے۔ یا اللہ ہمیں خوشبخت بنا دیجئے، ہمیں خوش قسمت بنا دیجئے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایک ایک لمحے کی قدر کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ایک ایک دن کی قدر کرنے والا بنائیے، ایک ایک گھنٹے کی قدر کرنے والا بنائیے، ایک ایک منٹ کی قدر کرنے والا بنائیے، ہمیں قدردان بنا لیجئے۔ یا اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بنائیے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، مجھے بھی محروم نہ فرمائیے، میری ذات سے وابستہ تمام افراد جتنے بھی ہیں کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ مرد کو محروم نہ فرمائیے، خواتین کو محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو مجھ سے محبت کرتے ہیں انہیں بھی محروم نہ فرمائیے، جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں انہیں بھی محروم نہ فرمائیے۔ سب کو عطا فرما دیجئے، یا اللہ سب کو عطا فرما دیجئے، کسی کو محروم نہ فرمائیے، عطا فرما دیجئے، محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ بخش دیجئے، عذاب نہ دیجئے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہر نیکی کی توفیق عطا فرمائیے، کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر یا اللہ اسے چھوڑنا یا اللہ اس کا کبھی ایسا وقت ایسا منحوس وقت نہ آ جائے کہ ہم اس نیکی کو چھوڑ دیں۔ یا اللہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار کر لینا، یا اللہ اس منحوس وقت سے ہمیں بچا لیجئے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم قبول فرما لیجئے، رد نہ فرمائیے، عطا فرمائیے، محروم نہ فرمائیے۔ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ بقول حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں، آپ عطا فرماتے نہیں تھکتے۔ یا اللہ بن مانگے ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما دیجئے، دنیا اور آخرت کی تمام نیکیاں یا اللہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں سراپا نیکی بنا دیجئے، سر سے پاؤں تک یا اللہ نیکی کی بھوک عطا فرمائیے۔ یا اللہ برائی کی طرف بڑھنے سے ہمارے قدموں کو روک لیجئے۔ یا اللہ قبول فرما لیجئے، یا اللہ عطا فرمائیے، یا اللہ عطا فرمائیے، یا اللہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ رحم فرما دیجئے، رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرمائیے، ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کیجیے۔ یا اللہ ہم نفس پرست ہیں، ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کیجیے۔ یا اللہ اپنی مضبوط پناہ میں لے لیجیے۔ یا اللہ ہمیں ہماری نفسوں کے حوالے نہ کیجیے، اپنی مضبوط پناہ میں لے لیجیے۔ اللہم باقیتاً کباقیت الولی، جیسے آپ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا سکھائی کہ آپ ہماری ایسی حفاظت کیجیے جیسے ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ یا اللہ اللہم باقیتاً کباقیت الولید، اللہم باقیتاً کباقیت الولید۔ ہمارے اقبال رئیس ایک دوست ہیں، بہت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ یا اللہ آپ ان کو شفا دے دیجیے، شفاء کامل عاجل عطا فرما دیجیے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اور ہمارے جتنے دوست ہیں، ہماری ایک خاتون بیمار ہیں اہلیہ عبد الخالق ہیں، اہلیہ عبد الخالق کو بھی یا اللہ شفا دے دیجیے۔ اور جتنے دوست ہمارے مشتبہ کا آج آپریشن ہے، یا اللہ ان کو بھی آج اللہ ان کے آپریشن کو کامیاب فرما دیجیے اور صحت دے دیجیے۔
اس طرح ہمارے ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی ہر طرح کی بیماریوں میں شفا عطا فرما دیجیے. ہم سب بیمار ہیں، یا اللہ ہماری بیماریوں کو شفا سے بدل لیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ قبول فرما لیجیے. بہت سے لوگوں کے نام ذہن میں تھے، اب نہیں آ رہے. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، دوست احباب ہیں، جاننے والے ہیں یا جاننے والے نہیں، اللہ سب کو شفا دے دیجیے. جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ سب کو آپ اپنے جوار رحمت پہ جگہ عنایت فرما دیجیے. اللہ سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا معاملہ فرمائیے. کروٹ کروٹ چین سکون عطا فرمائیے. یا اللہ جنت میں اپنا پڑوس عطا فرمائیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے والا بنائیے. یا اللہ یہ مہینہ جو آپ نے عطا فرمایا، اللہ سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانا آسان فرما دیجیے. اللہ قبول فرما لیجیے. جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دیجیے. یا اللہ ہمارے جتنے لوگ اس مجلس کے روح رواں ہیں اور اس مجلس کا انعقاد کرنے والے ہیں، خواتین میں سے بھی اور مردوں میں سے بھی، یا اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی بہترین بھلائیاں عطا فرما دیجیے. یا اللہ ان کے اوقات میں برکت عطا فرما دیجیے. یا اللہ ان کے کاموں میں برکت عطا فرما دیجیے. یا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما دیجیے. ان کے اعمال میں برکت عطا فرما دیجیے. سراپا برکت بنا دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم عطا فرمائیے. جو کچھ ہم نے دوسروں کے لیے مانگا وہ ظاہر ہے، پھر ایک فرشتہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بھی. یا اللہ اس فرشتے کی خوشخبری ہمارے لیے مقدر فرما دیجیے. ہمارے لیے بھی وہ ساری چیزیں مقدر فرما دیجیے جو میں نے دوسروں کے لیے مانگی. یا اللہ قبول فرما لیجیے، عطا فرمائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہل وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتہ.